اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن اللہ کی عطا کردہ سچائی ہے پر گفتگو کریں گے۔ قرآن اللہ کی عطا کردہ سچائی ہے، اٹس دا ڈیوائن ٹروتھ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں سچائی نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید خدائی پیغام کا حتمی ایڈیشن ہے۔ حتمی کیا ہوتا ہے؟ فائنل ایڈیشن ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کو عطا کیا تھا۔ یعنی جو پیغام، جو خدائی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ارسال کیا، قرآن حکیم اس کا آخری ایپیسوڈ یا حتمی ایڈیشن ہے۔ اس طرح قرآن حکیم پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ کی وحدانیت، انسان اور کائنات کے معاملات میں خالق و مالک کی حیثیت سے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں بیان کردہ سچائی کی تصدیق ہے۔ جو کچھ بیان ہوا قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ دراصل اس خدائی ہدایت کی تکمیل ہے جس کا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد انسانیت سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے الوہی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اپنی ہستی کو ظاہر کیا ہے۔ کائنات کو زندہ اور فروغ پذیر حقیقت بنانے کے لیے اپنے امر سے اس کو جلا بخشی ہے، جیسے اس خاکی جسم میں اپنی روح ڈال کر اس کو انسانیت کے قابل بنا دیا، اسی طرح کائنات میں بھی اپنے امر کی جلا بخشی۔ کائناتی کاموں میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے قوانین مرتب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ہستی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین تخلیق کے طور پر پیدا کیا۔ یہ انسان کی عظمت ہے، اور اس انسان کو بڑی قوتوں، اہلیتوں اور آزاد شخصیت کے ساتھ زمین پر اپنا نائب مقرر کیا۔ قرآن مجید نازل کیا گیا تاکہ انسان اللہ، اس کی کائنات اور قدرت کے قوانین کو جان سکے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور فرماؤ، اور اس عارضی دنیا کے معاملات کو اللہ کی مرضی کی پیروی کرتے ہوئے انجام دے، تاکہ ہر شخص کی اس دنیا میں کارکردگی کی بنیاد پر اس کے لیے آخرت کی زندگی کا تعین ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات اور اپنے نفس کے رازوں سے آشنائی کے لیے، واقفیت کے لیے مختلف قسم کے علم و حکمت سے نوازا، تاکہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی سچائی کی گواہی مل سکے۔ لہٰذا آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کس طرح خدائی حقانیت کا انکشاف ہوا۔ پہلی بات کہ قرآن مجید میں کس طرح خدائی حقانیت کا انکشاف ہوا ہے۔ دوسری کیا بات ہے؟ اور کائنات اور نفس کے حقائق نے، کائنات اور نفس کے حقائق نے اس سچائی کی کیسے گواہی دی ہے؟ دو سوال ہیں۔ تو عزیز دوستو، انسان کو ابلیس کے اکسانے پر کیے گئے گناہ کی معافی کے بعد زمین پر اتارا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے پچھلے گناہ کے لیے معاف کرتے ہوئے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انسانیت کو الوہی ہدایت عطا کرے گا تاکہ انسان اس دنیا میں اپنے عطا کردہ کردار کو، اپنے منصب کو بطریق احسن انجام دے سکے تاکہ وہ آخرت میں بہتر مقام حاصل کر سکے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 38 میں نازل ہوا ہے۔ 38 میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ہم نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور جب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آ جائے، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شیورٹی دی کہ ایک روڈ میپ آئے گا اللہ کا، اللہ کی ہدایت اور اللہ کا پیغام آئے گا، جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے انسانیت کو اپنی خاص نعمت سے نوازنے کے لیے اپنے پیارے نبیوں پر الوہی پیغام کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچا، مکمل ہو گیا۔ قرآن انسان اور اس کے خالق کے مابین براہ راست، واضح اور با مقصد رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ سورہ طارق کی آیت 13 اور 14 اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتی ہیں۔ در حقیقت قرآن ایک فیصلہ کن بیان ہے، ڈیفینٹ بیان ہے، ویل تھاٹ، ایک روڈ میپ ہے، اور یہ تفریح نہیں ہے، یہ فکشن نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کسی قسم کی رد و بدل سے تحفظ کی اللہ کریم نے خود ضمانت دے رکھی ہے، جیسا کہ سورہ البروج کی آیات 21 اور 22 میں بیان کیا گیا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا خوبصورت بیان ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ اکبر۔ ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، یہ قرآن ہے بڑی شان کا، لکھا ہوا لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں، جہاں فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے، انسان کیا مارے گا۔ پہلی الہامی کتب کی طرح قرآن مجید کا تعلق بھی اللہ کے پاس موجود ام الکتاب سے ہے۔ یہ پیغام الہیہ کا آخری ایڈیشن ہے۔ قرآن پیغام الہیہ کا آخری ایڈیشن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی ہستی کی سچائی، اس کے اوصاف، تخلیق کائنات اور اس کے قوانین، انسان کی نیابت کے درجے اور آزاد شخصیت کے ساتھ تخلیق کا انکشاف کیا ہے۔ یہ تمام حقائق قرآن کریم میں منکشف ہیں۔ قرآن انسان کی اس دنیا میں اپنے عطا کردہ منصب کو اللہ کی رضا کے مطابق ادا کر کے آخرت کی زندگی میں بہتر مقام حاصل کرنے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ کتاب رہنمائی کی ہے، سجا بنا کے رکھنے کی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 38 میں 38 میں وعدہ کیا گیا ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا۔ تو عزیز دوستو،
اللہ نے چاہا، غور فرمائیے، اللہ نے خواہش کی کہ انسان اس کی پاک ہستی کو جانے، اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اس کی عظمتیں، اس کی بلندیاں انسان پر منکشف ہوں۔ یہ اللہ کی خواہش تھی۔ اس کے لیے اس نے قرآن مجید میں کائنات کے عظیم اسرار و رموز اور کائنات میں جاری و ساری حکمرانی قوانین، گورننگ لاز کا انکشاف کیا۔ قرآن مجید پر یقین اور مدللانہ انداز میں کائنات کی وسعتوں اور عظمتوں کو بیان کرتا ہے، جس سے اللہ کی وحدانیت، اس کے کائنات کے امور پر مکمل حاکمیت اعلیٰ اور اس کی عظیم تخلیقی مہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت 109 میں بیان ہے، اے محمد ان سے کہو، اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ کفار کو کہو، اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، سمندروں کے سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اتنی سیاہی پھر سے لیتے ہیں اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان اور اس کی تخلیق کا کمال۔ سورہ الملک کی آیت 3 اور 4 میں بیان ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور جس نے، اللہ نے تہوں میں 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی یا غیر مستقل مزاجی نہیں پا رہے۔ There is no inconsistency, there is no friction, no defect۔ بس اپنے ویژن کو آسمان کی طرف لوٹا دو۔ کیا تم کو کوئی وقفہ، کوئی بریک نظر آتا ہے؟ پھر اپنے ویژن کو ایک بار پھر لوٹاؤ، بار بار لوٹاؤ، جب تک کہ یہ ویژن تھک جائے اور عاجز ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے اور یہ تسلیم کر لے کہ تیری تخلیق، تیری کائنات سیم لیس ہے، فالٹ لیس ہے، پرفیکٹ ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 5 میں ملکی وے کہکشاں کو، جو اربوں ستاروں پر مشتمل ہے، ملکی وے کہکشاں کا نام تو آپ سب نے سنا ہے، اربوں بلینز آف سٹارز پر مشتمل ہے، زمین کا ہمسایہ کہہ کر، یعنی ملکی وے کہکشاں کو زمین کا ہمسایہ کہہ کر زمین کے مقابلے میں کائنات کی وسعت کو کمال فصاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سنیے، اور یقیناً ہم نے ستاروں سے قریب ترین زمینی آسمان کو خوبصورت بنایا ہے۔ جہاں زمین اور اس کی ملکی وے کہکشاں کی یہ وسعت ہے، کائنات کی کیا وسعت ہوگی؟ ذرا میرے دوستو غور فرمائیے۔ قرآن حکیم نے اللہ کی تخلیق کے عجائبات کا نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ انکشاف کیا ہے۔ اس ضمن میں گہری فکر و بصیرت کے لیے قرآن کی کچھ آیات کو نوٹ کیا گیا ہے، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو،
قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت 3 میں غیب پر یقین کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ 6 آرٹیکلز آف فیتھ میں بلیف ان دا unseen is one and essential, obligatory۔ روحانی ڈومین میں اللہ کی ہستی اور اس کے متعلق اسرار و رموز میں غیب کا عنصر انسان کی عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ تخلیق کی بات نہیں کر رہا، روحانیت، روحانی ڈومین کی بات کر رہا ہوں۔ اب آجے تخلیق کی طرف، اسے مادی ڈومین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مادی ڈومین یا اللہ کی تخلیقی سرگرمیوں میں بھی انسانیت کے پاس بہت ہی کم علم ہے، بہت ہی کم علم ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا، سائنسی علم ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی پیدائش کے بعد سے مشاہداتی کائنات کا سائز فکری ترقی کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر پھیل رہا ہے، اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اس کے باوجود نامعلوم، unseen، unknown یا غائب کائنات، وہ کائنات جو نظر نہیں آتی، جو آبزرویشن میں نہیں ابھی تک آئی، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی حیرت میں مبتلا رکھے گی۔ جیسے ہم حیرت میں مبتلا ہیں، آنے والی نسلیں بھی اس حیرت میں مبتلا رہیں گی، کیونکہ کائنات کی توسیع، کائنات کی ایکسپینشن اب تک کی انسانی فکری نشو و نما سے زیادہ تیز رہی ہے، اور توسیع کا یہ عمل مستقبل میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے سائنس نے اعتراف کیا ہے۔ کیا اعتراف کیا ہے؟ انسان ابھی تک کائنات کے آئس برگ کے ایک سرے تک ہی رسائی حاصل کر سکا ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک ٹپ تک پہنچا ہے۔ یہ ہے ہمارے علم کا حال اللہ کی کائنات کے سامنے۔ قرآن مجید سورہ الانعام کی آیت 103 میں اللہ کی تخلیق کے تصور کرنے اور بیان کرنے میں انسانی بے بسی کو بہترین الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سنیے کیا خوبصورت بیان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ ہے، کوئی بصیرت، انسانی بصیرت، کسی کریچر کی بصیرت، کسی تخلیق کی بصیرت اس کی گرفت نہیں کر سکتی ہے، اس کی گرفت نہیں کر سکتی ہے، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن سب کچھ اس کی بصیرت کی گرفت میں ہے۔ اس کی ایک ویژن میں پوری کی پوری کائنات گرفتہ ہے، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ انسان کی اسی طرح کی حدود و قیود کو سورہ کہف اور سورہ لقمان میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ موقع ملے تو ضرور اس کا بھی مطالعہ کیجیے، حوالہ جات یہاں دیے ہوئے۔ اگرچہ روحانی ڈومین اور کائنات کی تخلیقی سرگرمیوں یعنی دونوں سے وابستہ غیب یا نامعلوم اسرار و رموز انسانی فہم سے بالاتر ہیں، بے شک وہ انسان کی عقل و بصیرت میں نہیں آ سکتے، پھر بھی وہ نظام الہیہ کے
ناقابل تردید حقائق ہیں۔ اگر ایک انسان کی عقلی لمیٹیشن کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حقائق نہیں ہیں، غیب ہیں، موجود ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری عقل و بصیرت سے باہر ہے۔ اسی لیے ان نامعلوم حقیقتوں یعنی غیب کو مسلمان کے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ عزیز دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے بڑھتے ہوئے علم و دانش نے انسانیت کو قرآن مجید میں نازل کردہ الہی سچائی کے متعدد عظیم حقائق کو سمجھنے میں مدد فراہم کی ہے، اور یہ برکت انسان کی عقل کی نشو و نما کے ساتھ مستقبل میں بھی جاری و ساری رہے گی، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلات کی آیت 53 میں ان الفاظ میں وعدہ کیا ہے۔ سنیے اللہ کا وعدہ، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں انسانوں کو افق، یونیورس اور ان کے اپنے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنے سائنز دکھائیں گے، حقائق ان پر آشکارا کر دیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ اب تک کی گفتگو میں قرآن مجید کے دو پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے۔ آج کے ٹاپک کے حوالہ سے دو پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید نے عظیم الوہی حقائق، ڈیوائن ریئلٹیز، ٹروتھ کو انسانیت کے لیے منکشف کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان حقائق کی سچائی وقت کے ساتھ ساتھ انسانی عقل و فہم اور علم و ادراک کے فروغ کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں علم و معرفت کے خزانے انسان پہ آشکارا ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ان دو پہلوؤں کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے میں کچھ اہم حقائق بہت مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہے، قرآن حکیم نے انکشاف کیا ہے کہ کائنات ہمیشہ ترقی پذیر رہتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ سائنس نے اب دریافت کیا ہے کہ کائنات کے سائز میں اپنی پیدائش سے لے کر اب تک 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی۔ نمبر 2، قرآن مجید نے کائنات کی نقص سے پاک تخلیق، اس کی لا محدودیت، اینڈلیسنس اور کائنات کے منضبط اور مربوط نظام کو اللہ کی وحدانیت اور کائنات اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کی سچائی کے مظہر کے طور پر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ نمبر 3، مشاہداتی کائنات اور نامعلوم کائنات، یعنی وہ کائنات کا بیشتر حصہ جو انسان کے مشاہدے سے ابھی تک باہر ہے۔ یہ جو مشاہدے میں ہے یہ تو تھوڑا سا ہے، اور اس کائنات کی لامتناہی سلسلوں
کائنات کی مستقل طور پر بڑھتی ہوئی فطرت، نیچر آف ایکسپینڈنگ، اور اس کے اربوں اجزاء پر مشتمل متعدد منضبط اور مربوط نظامات کے بارے میں سائنسی آراء، دا سائنٹیفک ویو پوائنٹ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں قرآن میں نازل کردہ عظیم سچائی کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، جس کا قرآن، جس کی میراث قرآن ہے، جو 1400 سال پہلے جس کا نزول ہوا، اور آج سائنس ان حقائق کو محض ڈسکور کر رہی ہے۔ نمبر 4، جیسا کہ سورہ فصلات کی آیت 53 میں بیان ہے، انسان سے وعدہ کیا گیا تھا، اٹ واز پرومسڈ، کہ اسے کائنات اور اس کی اپنی ذات کا علم دیا جائے گا، تاکہ وہ قرآن کی سچائی کو پا سکے۔ علم کیوں دیا جائے گا؟ کہ خدا کی جو سچائی قرآن میں پنہاں ہے اس کو انسان جان لے۔ قرآن مجید میں اللہ کی تخلیق کے حیرت انگیز پہلوؤں، جن سے اللہ کی وحدانیت، کائنات کے تمام معاملات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسان کی اس دنیا میں خصوصی حیثیت کا اظہار ہوتا ہے، ان سب کا اس قرآن کریم میں انکشاف کیا گیا ہے۔ لہذا آج انسان علمی و فکری ارتقاء کی بدولت، بیکاز آف انٹلیکچوئل ایوولوشن، قرآن کریم میں نازل ہونے والے حقائق کی سچائی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ صاحب علم اور صاحب یقین ہے۔ نمبر 5، انسان کو مخلوقات میں امتیازی حیثیت دی گئی ہے۔ انگریزی میں اس کو کراؤننگ سٹیٹس کہا ہے، تاج والا، برتری والا، امتیازی، ڈسٹنکٹیو، جیسا کہ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے حواس، دماغ اور روح کی بے مثل صلاحیتوں کی بدولت وقت کے ساتھ ساتھ علم کے اعلیٰ وسائل تک دسترس حاصل ہو رہی ہے، اور وہ زمین و کائنات کے معمولات پر اپنے اختیار اور کنٹرول میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کریم میں بیان شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ نمبر 6، آج کے دور میں ایسی سینکڑوں سائنسی دریافتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں، ہزاروں بھی کہہ لیا جائے تو کوئی اس پہ برائی نہیں، جنہوں نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں انکشاف کردہ حقائق کو ثابت کیا ہے۔ یعنی وہ حقائق 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے تھے، اور سائنسی دریافتیں آج وہاں تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے کچھ حوالہ جات کو ٹیبل کی شکل میں پیش کیا گیا ہے تاکہ دلچسپی رکھنے والے دوست مستفید ہو سکے۔ ان حقائق پر انشاءاللہ کچھ عرصہ بعد 8ویں چیپٹر قرآن آسمانی کتاب اور معجزات قرآن میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ عزیز دوستو، اب تک جن حقائق پر گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے کائنات کی بے عیب تخلیق، اس کی لامحدودیت
اس کی مربوط و منضبط نظامات کو اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کی سچائی کے مظہر کے طور پر زبردست اور پر یقین انداز میں منکشف کیا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ بڑھتی ہوئی انسانی عقل اور جانکاری پر مبنی سائنسی انکشافات نے انسان کو قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق کی سچائی کو زیادہ واضح اور معنی خیز انداز میں سمجھنے میں مدد فراہم کی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نے اپنے راز قرآن مجید میں ڈال دیے۔ جیسے جیسے عقل نے فروغ پایا، انسان کا فکری ارتقاء بڑھتا گیا، تو وہ جو چھپے ہوئے خزانے تھے قرآن کریم میں وہ آشکار ہوتے گئے۔ اس طرح اب کیا نتیجہ کیا ہے؟ اس طرح عقلی نشو و نما، عقلی نشو و نما، انٹلیکچوئل ایوولوشن اور اللہ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت اعلیٰ اور تخلیق کی حیرت انگیز حقائق پر انتہائی مستند قرآنی علم تک رسائی کے مابین ایک مثبت باہمی تعلق ہے۔ غور فرمائیے، عقلی نشو و نما یعنی انٹلیکچوئل ایوولوشن اور قرآنی علم تک رسائی کے مابین مثبت باہمی تعلق ہے، اور یہ باہمی تعلق ہر ذی شعور انسان کو دعوت دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، پرومپٹ کرتا ہے، ارج کرتا ہے کہ وہ تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ سنیے۔ اول یہ کہ کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں قرآن مجید سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ذہنی و فکری ارتقاء کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کے علم سے مستفید ہوں، تو پہلے ان کو عقل اور فکر اور علوم جو سائنس کے علوم ہیں اس میں بھی ان کو موقع دیں تاکہ وہ اس چیز کو بھی سمجھ پائیں، خاص کر سائنسی ڈومین میں۔ دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید میں بیان کردہ کائنات اور اس کے نظامات اور کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں سچائی کی تصدیق ہو جاتی ہے، قرآن آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو عجوبات ہیں یہ 1400 سال پہلے قرآن کریم میں موجود تھے، وقت نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو ہمیں آخرت کی زندگی کی حقیقت پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کریم کے حقائق کو، اس کی سچائی کو آج کی سائنس نے پروو کر دیا ہے، سچا ثابت کر دیا ہے، تو اسی قرآن کریم میں آخرت کی زندگی کا حال ہے، آخرت کی زندگی کی حقیقت ہے، تو اس پر بھی یقین کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں نازل ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآنی حق کی جستجو، قرآنی سچائی کی جستجو، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی جستجو مذہب اور ثقافت کے تعصب کے بغیر دیانتدار اور منصفانہ ذہنیت پر مبنی ہونی چاہیے، جس کا مقصد خالصتاً حق اور سچائی کو تلاش کرنا ہو۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات
इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 82 है, 82। बराए करम इस प्रोग्राम का कोड नंबर नोट फरमा लें, आइडिया 1BR2, वेबसाइट www.ideafoundation.com.pk। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस नेक मकसद के हसूल में अपना हिस्सा डालने के लिए आइडिया फाउंडेशन के यूट्यूब वेब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी शिरकत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।